اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور ماہ رمضان کی برکات میں اور فضیلتوں میں اور رحمتوں میں خوب رچے بسے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ان فضائل سے ان رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور یقیناً ہوگا بھی کیوں نہیں، کیونکہ ماہ رمضان جو ہے ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے زندگی میں ایک دفعہ پھر آیا، اور ہم نے اس میں ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم بار بار پچھلے دنوں بھی کافی دنوں سے تذکرہ کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو آج کل کے روزمرہ اور جس طرح کی ہماری صبح اور شامیں ہیں، وہ گزشتہ سال جو آپ کہہ لیں کہ اس سے تھوڑا سا اور بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ماہ رمضان جو ہے وہ کچھ خصوصی ہے۔ اس کی ایک ریزن ہم نے کہا کہ اس رمضان میں ہم کو بہت زیادہ وقت مل چکا ہے کہ ہم گھر میں ہوتے ہیں، موسٹلی جو ہے وہ کاروبار زندگی جو ہے وہ عام طور پہ اتنا نہیں ہے جتنا پہلے ہوتا تھا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، بچوں کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ والا ماہ رمضان جو ہے اس میں ہم نے کچھ اسپیشل کرنا ہے۔ یہ ساری بار بار بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھولنا نہیں ہے، ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو ہم نے پوری طرح استعمال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور اپنی زندگیوں کو اس طرف لے کے جانا ہے جو کہ صراط مستقیم ہے، وہ راستہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں پہ تھا جن پہ اللہ تعالیٰ کے انعام و کرامات ہوئے تھے۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ انوار سحر جو ہے اس کے دو حصے ہیں، اور پہلے حصے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے چند گزارشات پیش کر سکیں، اور وہ گزارشات کا جو عمومی طور پہ ٹاپک ہوتا ہے وہ ماہ رمضان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم زندگی کے جو دوسرے پہلو ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہر بات جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کے ساتھ بات کریں، ریفرنس کے ساتھ بات کریں، تاکہ ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ کبھی کبھی ہم جو ہے وہ کچھ گیسٹ بھی لیتے ہیں جو کہ بعض اوقات کسی خیراتی ادارے سے ہوتے ہیں، جو ہمیں تقویت دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو بھی بھولیں نہیں، خاص طور پہ ماہ رمضان میں، اور اپنی جو ہیں وہ جیبیں جو ہیں وہ ان کے لیے بھی کھول دیں جو کہ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں۔ کبھی کبھی ہم جو ہے وہ ایک طب کے ماہر یعنی وہ ڈاکٹرز حضرات کو بھی لیتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں یہ بھی بتا سکیں کہ ہم اپنی جو جسمانی صحت ہے اس کو کس طرح برقرار اور بہترین رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ناظرین جو دوسرا حصہ ہے پروگرام کا، وہ چونکہ ٹوٹلی جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اسلامی پہلو پہ ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ جو دینی اسکالر ہوتے ہیں مولانا فروغ القادری صاحب، ہم ان سے ہر روز جو ہے ایک نئے دینی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان سے ایسے سوالات کریں جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور پھر ان سے جو جوابات جو ہیں وہ ان کے تلاش کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج بھی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اس ایک لحاظ سے بڑا منفرد ہے، اور ایک لحاظ سے اس لیے بھی دلچسپی کا باعث زیادہ ہوگا کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ اس کے ساتھ بڑی نتھی ہوئی ہے۔ وہ ہے گھر والوں کے ساتھ سلوک۔ ہم نے بھی اچھا مسلمان جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ بڑا ڈیٹیل ہے، اور اس کے لیے میں جیسے پہلے بھی بات ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سیرت جو ہے، اور خاص طور پہ سیرت النبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری ہماری کنفیوژن جو ہیں دور ہو جاتی ہیں، بہت ساری ایسی مسائلیں جو ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں پہلے نہیں ہوتی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم صحابیہ کی زندگیاں پڑھتے ہیں، امہات کی زندگی پڑھتے ہیں، تو ہمارے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں، اور بہت سارے ہمارے مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اس آج کے ٹاپک میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے تقریباً 3 حصے کر دیے جائیں، جس سے ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ جو میاں بیوی کے معاملات ہیں اور وہ اس کے جو شادی سے پہلے کے جو انتظامات ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہونے چاہیے، اور آج کے جو معاشرے میں وہ کیا ہو رہے ہیں۔ کیا آج کے جو معاشرے میں جو مسائل درپیش ہیں، ہر گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ زیادہ تر متفکر ہوتے ہیں، اگر ان کی اولاد جوان ہوتی ہے تو وہ شادی کے معاملات میں بعض اوقات ایسے ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں جو کہ شاید قرآن و حدیث کی روشنی میں جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ
ہمارے کلچرل جو ہے وہ ضروریات بن چکی ہیں، یا ایک ماحول کے اندر ہم مقید ہو گئے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں رہا، یا ہمیں اس سے روشنی ملتی ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق ہی چلیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ سالو ہوتی جائیں گی۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ جب شادی کے بعد گھر میں خاتون خانہ بیوی کی شکل میں آتی ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ امہات کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، ان کی زندگیاں کیسے ہوتی تھی، ان کے شب و روز کیسے ہوتے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، کیا وہ آج کے ماحول کی طرح ایسے تو نہیں تھا کہ ان کے درمیان بھی بہت ساری جو ہے وہ آج کل بدمزگیاں بھی پائی جاتی ہیں، خدا نخواستہ ایسا تو نہیں، اور یقیناً ایسا نہیں۔ ہمارے لیے وہ ایک آئیڈیل زندگی ہے، جس طرح قرآن پاک میں بھی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس نمونے کو، اس زندگی نمونے والی جو ہے، جو کہ بہترین زندگی ہے تمام انسانوں کے لیے، اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ یہ اس لیے میں بات جو ہے آج کا ٹاپک لے کے ہم آئے ہیں، اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں ہم اس قدر اپنی کلچرل ویلیوز جو ہم جسے کہتے ہیں، یا معاشرتی جو ہماری جو ایک روایات ہیں، اس کے اندر اتنا زیادہ ہم مقید ہو گئے ہیں کہ ان کو ہم باہر نکلنا یا ان کو بعض اوقات بری روایات کو بریک کرنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں بھی مشکل پیش آئے وہاں پہ قرآن و حدیث اور اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھ لیں، اور قرآن کو پڑھ لیں، اور حدیث کو پڑھ لیں، سیرہ کو پڑھ لیں، مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ یوں ہی ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں، اب دنیاوی لحاظ سے اگر میں ایگزامپل دوں تو جب میں ایک جگہ ایک انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا تو وہ وہاں پہ ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی چیز جب ہم پھنستے تھے نا کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تو وہ پھر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دیکھتے تھے۔ اس لیے جب انسان اپنی زندگی میں اگر کہیں نہ کہیں مشکل درپیش ہوتی ہے، چاہے وہ معاملات کاروباری ہوں، چاہے وہ معاملات گھر کے ہوں، چاہے وہ معاملات جو ہیں وہ شادی کے اعتبار سے ازدواجی معاملات ہیں، یا دیگر رشتوں کے معاملات ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کے معاملات ہوں، آپ کے جو ہے وہ صدقہ خیرات کے معاملات ہوں، وراثت کے معاملات ہوں، ساری کی ساری وہ جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم دیکھیں، اور یقین مانیے یہ ایک میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو سچی بات ہے وہ ایک ناول کی طرح اتنی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض واقعات ایسے لگتے ہیں اور ایسا اچھا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ ان کی لائف کے نہ صرف قریب چلے گئے ہیں بلکہ آپ اس دور میں چلے گئے ہیں۔ اور پھر یہ جو دنیاوی معاملات ہے اور دنیاوی نفسا نفسی کا عالم ہے، یہ ہمیں 2 قدم نہیں 10 قدم پیچھے محسوس ہوتا ہے۔ یہ یقین جانیے یہ سیرت النبی اور اسلامی تاریخ، خاص طور پہ اللہ کے رسول اور صحابہ کی جب زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ میں نے خود ٹیسٹ کیا ہوا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو کر کے دیکھیے گا، آپ کو یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ پھر تیسرا ایک حصہ اگر اس کا ذکر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ بعض اوقات معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں، ناچاکی تک پہنچ جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ دونوں کے راستے جو ہے میاں بیوی کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ قرآن و حدیث ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے اور کیا ہمیں گائیڈ کس طرح کرتا ہے، اللہ کی زندگی کے معاملات، ان کے فرمودات ہمیں کس طرح جو ہے وہ روشنی فراہم کرتے ہیں۔ کیونکہ آج کے معاشرے میں دیکھا جائے، بلکہ بعض تہذیبوں میں ایسا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی فیملی میں کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے طلاق والا، یا بعض جگہوں پہ تو خیر میں اب تفصیل اتنی نہیں بیان یہاں پہ کروں گا کہ نحوست کا معاملہ گنا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک دور پہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تھی تو اسے نحوست منحوس گنا جاتا تھا، اور یہ ہمارے بر صغیر میں بھی ایسے کیسز تھے، آپ کے علم میں ہے یہ ساری چیزیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ پھر اگین جڑنا پڑے گا اسلام کے ساتھ، ہمیں جڑنا پڑے گا اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے اس کے ساتھ، اور بار بار میں یہ آپ کو زور دے کر بلکہ درخواست کرتا ہوں کہ یقین مانیے یہ بہترین موقع ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کو جتنا زیادہ پڑھ سکیں پڑھیے، قرآن کو جتنا زیادہ آپ سمجھ سکیں سمجھیے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ جتنا ہو سکے، سنہ کا مطالعہ جتنا ہو سکے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور جہاں تک معاملہ اگر ہم بات کریں اللہ کے رسول کی صحابیہ اور امہات کے ساتھ کیا معاملات تھے، تو بعض ایسی اگزامپل ملتی ہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی آج ہی پڑھ رہا تھا ایک حدیث ہے جس میں خاص طور پہ ایک دفعہ حج کے موقع پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، یعنی کہ وہ اونٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، تو اس حج کے موقع پہ جا رہے تھے
اب یہ دیکھیے یہاں پہ آپ منظر سامنے لائیے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز سے رونا شروع ہو گئی اور اللہ کے رسول پاس گئے اور چادر کے پلو سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں کو پونچھنے لگے، اور یہ دیکھ کے آپ اور زیادہ رونا شروع ہو گئی۔ اب آپ منظر یہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی جا رہی تھی اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ اپنے پلو سے جو ہے وہ ان کے آنسو پونچھ رہے تھے۔ کتنا ہی لطیف اور خوبصورت یہ واقعہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ بعض شوہر جو ہیں وہ ایسے موقع پہ کیا کس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یا تو غصے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں گردنواں میں کہ بعض اوقات اگر کوئی خاتون خانہ رونا شروع کر دے تو اس پہ اور غصے ہوتے ہیں کہ رونا کیوں شروع کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنا زیادہ حسن سلوک جو ہے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک کیا کہیں پیار اور محبت کا جو اظہار ہوتا تھا وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں خاص طور پہ ترمذی میں یہ چیز ارشاد نبوی ہے کہ کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ یعنی کہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کامل ایمان والے، جو مکمل ایمان والے، یہ ایمان چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جس کے دل میں، ہمیں وہ یاد ہے نا، جس کے دل میں ایمان کی ایک رتی بھی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، اور جن کا مکمل ایمان ہے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور ان لوگوں میں بھی جو ٹاپ پہ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ یہاں پہ پھر ہمیں ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں یا کہ یکسر جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہاں پہ ہمیں پھر سوچنا پڑے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے، کئی لوگ جو ہے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے، دوستوں میں باہر جو ہے وہ معاملات ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت زیادہ اخراجات دوستوں میں انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ایک اور میں مسلم شریف کی حدیث کوٹ کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا۔ اب آپ سوچیں ذرا، کمپیریزن کرنا آپ نے، ایک دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کروانے کے لیے خرچ کیا۔ غلام کو آزاد کروانا یہ بھی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات غلام کو آزاد کروانا کسی کفارے میں بھی آتا ہے کہ فلاں آپ اتنے غلام آزاد کروا لو، یعنی کہ اتنی بلند چیز ہے۔ اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا۔ اب آپ صدقے کا حساب لگائیں کہ صدقہ کتنی، یہ وہ چیز ہے کہ اگر بعض جگہوں پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ جو میت ہے اگر وہ یہ جانچ لے ان کو کتنا ثواب جو ہے وہ صدقے کا ملتا ہے، یعنی کہ جو انہوں نے زندگی میں صدقہ کیا ہوا ہے ان کو کتنا ثواب ملا ہے، تو ان کا ایک خواہش پیدا ہوگی کہ دوبارہ جا کے صدقہ ہی صدقہ ساری زندگی کرتے رہیں اور کوئی کام ہی نہ کریں۔ یعنی کہ مفہوم یہ ہے، اتنا بڑا ایک صدقے کا آپ نے اگر وہ فقیر کو بھی دیا تو وہ درم، ایک درم وہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ جو غلام چھڑوانے کے لیے، اور ایک جو ہے وہ صدقے میں فقیر کو دیا، اور ایک وہ درم ہے جو آپ نے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ 4 درم ہوگا جی، چوتھا درم وہ جو گھر والوں میں خرچ کیا۔ اب ان کا کمپیریزن آ جائے، لہذا جو ان سب میں سے جو اجر و ثواب کا سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ جس درم کا آپ کو اجر و ثواب ہوگا وہ والا ہے جو آپ نے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ گھر والے جو ہیں وہ غلام چھڑوانے سے بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی، صدقہ خیرات سے بھی، ان سب سے زیادہ جو اگر ہم گھر والوں کی ضروریات زندگی کے لیے ان کے معاملات پہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمیں ان سب سے افضل ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ وہ معاملہ ہے کہ جو گھر والوں کے ساتھ، آج کا چونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہم نے گھر والوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ کس طرح زندگی ان کی تھی، امہات کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا۔ آپ کو علم ہے جب ہم سیرت کے موضوع پہ بات کر رہے تھے تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا اور سنا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یعنی کہ آج کا جو جوان ہے وہ تو شاید اس لحاظ میں سوچنا بھی اس لیے محال ہوگا کہ ہاں ویسٹ میں تھوڑا سا کلچر ڈیفرنٹ ہے، ایسٹ میں تو خاص طور پہ وہ ہوگا کہ بچہ بھی رو بھی رہا ہوگا تو جو شوہر نامدار ہے وہ بیٹھا ہوگا، اسے یہ بھی اچھا نہیں لگے گا کہ جناب وہ خاتون خانہ وہ کبھی کھانا پکا رہی ہے، جو معاملات میں وہ الجھی ہوئی ہے، تو وہ اپنا سکون سے وہ سمجھے گا کہ یہ اسی کا ہے، میں تو بالکل اس میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد اب تھوڑا تھوڑا خیر ایجوکیشن سے چیزوں کے میں فرق آتا جا رہا ہے، لیکن بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے
یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ پہلا حصہ جس میں بات کرنے مطلب ہم کریں گے، خاص طور پہ جو دین کے حوالے سے بات ہے وہ تو مفتی صاحب کریں گے. تو اس اعتبار سے میں کہوں گا کہ یہ ان کو اگنور نہیں کرنا. اور یہ جو پہلا حصہ ہے خاص طور پہ کہ شادی سے پہلے کے انتظامات ہیں، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جتنا امپورٹنٹ ہم باقی جو ہے دونوں حصے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ شاید اگر دیکھا جائے تو ان سے کم نہیں ہے. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ آج کل کے ماحول میں ہم نے شادی کو اس قدر مشکل چیز بنا دی ہے اور اس قدر اس کے ساتھ اتنے لوازمات اٹیچ کر دیے ہیں جو شاید کسی دور میں نان مسلم جو ہے بعض علاقوں میں، میں سبھی جگہوں پہ نہیں کہتا، ویسٹ میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ نان مسلم جو ہے ان کی شادیاں بڑی سمپل ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ایسٹ میں خاص طور پہ نان مسلم نے شادیوں کے ساتھ وہ لوازمات اٹیچ کر دیے ہیں جو کہ ایک دور میں شاید ہم اپنے رہن سہن کے اندر ہم نے وہ سارے کے سارے سمو دیے. آج دیکھا جائے تو ہم شادی سے پہلے جو انتظامات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑی ویلتھ جو ہے، ویل سیٹلڈ کا لفظ ہم کہتے ہیں جی، جب تک وہ سیٹل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم شادی کا وہ معاملہ نہیں کریں گے. ذرا پڑھیے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے معاملات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی کے معاملات، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. صحابہ کے شادی کے معاملات پڑھیے، کتنی ان کی زندگی کی توجہ جو ہے وہ ویل سیٹلڈ بھی تھی. آپ پڑھیے ذرا سب کا سیرت النبی پڑھیے. اللہ کے رسول کی جب پہلی شادی ہوئی تھی آپ پڑھیے ذرا تفصیل پڑھیے کہ کیا اللہ کے رسول کی زندگی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے میسج گیا تھا تو کیا یہ وہاں پہ سوچ بچار خاندان میں ہونی شروع ہو گئی تھی کہ جناب صاحب جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا، جب تک یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا؟ کیا ایسا ہی تھا؟ تو ہم خود کو پھر کہاں دیکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں؟ زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے، یقین مانیے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو میں دل سے بات کرتا ہوں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میرا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے بعض اوقات، کہ یہ اس فورم کا شاید ریکوائرمنٹ نہ ہو، لیکن یقین مانیے اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیے، قرآن و حدیث میں پڑھیے، جو چیز وہ ہے وہی سچ ہے، باقی ہر ABC سب جھوٹ ہے. جو چیز اس سے ٹکراتی ہے سچ وہی ہے. اور جو ادھر کی قدر، ادھر کی روایت، ادھر کی روایت، یہ کلچر وہ کلچر، ایسٹ ویسٹ اگر ٹکراتی ہے اللہ کے رسول کی زندگی سے، اللہ کے رسول کی امہات کی زندگی سے، اگر صحابہ کی زندگی سے ٹکراتی ہے، سب زیرو ہیں، زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. کل میں نے جس طرح بات کی تھی کہ ذرہ گر گیا تھا حضرت حذیفہ رستم کا، اور بہت بڑی میٹنگ میں تھے تو سب نے کہا تھا یہ تو برا عمل ہے، آپ جھک کے وہ اٹھا رہے ہیں، یہ تو بڑی حقیر سی بات ہے، لفظ حقیر کا بھی ہے. تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، میرے اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا اور میں کر رہا ہوں. دنیا بھاڑ میں جائے، میرے اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا اور میں کر رہا ہوں. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفہ کے بعد آ کے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. میں رمضان ٹی وی کے حوالے سے آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئے قرآن کی فریاد سنتے ہیں اور اس انداز سے سنتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے. قرآن کی فریاد. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدانے حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدانے حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو
بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب کولو قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب کولو قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسہ میں، کہنے کو میں ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے حقیقت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے حقیقت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کسی بزم میں مجھ کو بار نہیں، کسی محفل میں میری دھوم نہیں، کسی بزم میں مجھ کو بار نہیں، کسی محفل میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، تھو کے پلایا جاتا۔
خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آپ کو پتا دوسرے حصے میں دینی اسکالر ہوتے ہیں مولانا فروغ القادری صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ خیریت، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ٹاپک جو ہے خاص طور پہ دوسرے حصے کا، اس میں جو مین حصہ وہ تو یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ سلوک جو ہے، اور اگر اس کی ہم سب ڈویژنز کر دی جائیں تو وہ ہے کہ شادی کے معاملات میں شادی کے پہلے کے انتظامات کیا ہونے چاہیے اور اسلام کیا کہتا ہے، اور اسی طرح کے شادی کے بعد جو ہے معاملات جو ہیں گھر والوں کے ساتھ جو سلوک ہے میاں بیوی کا آپس میں، اس میں ہمیں دین کی خاص طور پہ اور اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے وہ کیا ہمیں روشنی دیتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ معاملات جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ راہیں جدا ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وراثت کے معاملات ہیں یہ سارے، تو وہ کہاں تک ہمیں دین جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، اور اس عورت کے خاص طور پہ جس طرح بعض ایسی جگہوں پہ نحوست کا بھی وہ تھا، تو وہ ہے کہ اس جگہ پہ اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ تو آپ سے پہلا ہم یہ رہنمائی لیں گے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ شادی سے پہلے کے جو انتظامات ہیں، اسلام جو ہے وہ کون سا وقت جو ہے شادی کے لیے بہترین ہے، اسلام اس میں کیا تجویز کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم میں ارشاد گرامی ہے فانکحوا ما طاب لکم، تم نکاح کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اس پسندیدگی کے حوالے سے اس کے کچھ ضوابط ہیں۔ جی، اسلام میں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ لڑکا بالغ ہو جائے یا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے لیے معقول رشتے کا انتخاب ہو، لیکن رشتے کے انتخاب سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو مابین کم از کم دینی حوالے سے اتنی معلومات ہو کہ گھر کی معاشرتی زندگیوں کو وہ بہتر سے بہتر انداز سے سنبھال سکیں بلکہ اسے بنا سکیں۔ بے شک۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پہ اسلام کے بنیادی مسائل کو، دینی مسائل کو جو خاص کر معاشرتی حوالے سے ہے اور جو نکاح سے متعلق جو چیزیں ہیں اس پہ توجہ بہت ضروری ہے۔ جی جی۔ ہمارے عموم میں ہوتا یہ ہے، چونکہ ہم لوگ یہاں مغرب میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہوئے، انگلینڈ میں رہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اور بچیوں میں شادی سے پہلے شادی کی امپورٹنس کے حوالے سے کوئی زیادہ ان میں سینسیبلٹی نہیں ہوتی ہے اور زیادہ وہ حساس نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے دولت کی ریل پیل، اور پہلی وجہ یہ ہے دولت کی ریل پیل، اور دوسری وجہ یہ ہے علم دین کا فقدان۔ جب شعوری طور پر انہیں نہیں پتا ہوگا کہ شادی کسے کہتے ہیں، کیا یہی کہ دو افراد کا ملن ہو، اس کے بعد موڈ آیا تو رہیں، اس کے بعد الگ ہو جائیں، خیر اس میں بعد میں بات کریں گے۔ لیکن یہاں جو بنیادی طور پر میں دیکھا گیا کہ دیندار طبقہ جو شادی کی اہمیت کو اور نکاح کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو نکاح کی اہمیت کو سمجھنا بئی معنی کہ ایک خاتون خانہ کی زندگی، بیوی کی زندگی میں اس کے حقوق کیا ہیں۔ جب حقوق اور اس طرح بیوی سمجھے کہ میرے شوہر کا حق کیا ہے، مشکل یہ کہ یورپ میں رہتے ہوئے بیوی یہ سمجھتی ہے کہ ہم شوہر کے برابر ہیں۔ بلا شبہ آپ برابر ہیں، یہ قرآن عظیم میں یہ بھی کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورت پہ حاکم ہے۔ حاکم بئی معنی نہیں کہ اس پہ ظلم مسلط کرے، تشدد کرے، اپنی حاکمیت کو ہمیشہ مسلط رکھے اس کے اوپر، اسے کمزور سمجھے، ایسا نہیں ہے۔ قوامون علی النساء کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے خاتون جو خانہ جو اس کے ماتحت ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے، اس کی صحت کا ذمہ دار ہے، اس کی عافیت کا ذمہ دار ہے، اور صحت سہولیات بخشنے کا ذمہ دار ہے، نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے، گھر کا ذمہ دار ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تمام بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ شوہر ہونے کی حیثیت سے باہر کے تمام تر ذمہ داریاں اس کے سر ہیں۔ اب جو خاتون خانہ ہونے کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے۔ جی، لیکن اگر یہ ہو کہ خاتون خانہ میں اب ہمسری کا وہ دعویٰ کریں کہ تمہارے جو حقوق ہیں میرے بھی ہیں، تم ایسا کرتے ہو تو ہم بھی ایسا کریں گے، تو یہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جب گھر کی خواتین اور بیوی جو ہے وہ شوہر کا ہمسری اس معنی کر شروع کر، بھائی تو برابر دونوں، اسلام تفریق نہیں کرتا، دونوں کے حق جو ہیں حقوق متعین کیے گئے ہیں، لیکن شوہر ہو یا بیوی ان دونوں میں سے کوئی ایک جو اپنے حقوق سے تجاوز کرتا ہے تو پھر وہاں سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بالکل آپ شادی کے بعد کی صورتحال جس طرح ابھی آپ سیر حاصل گفتگو اس پہ کریں گے، آپ نے درست بڑا اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا، اور میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑی ایک کلیئرس ہوگی ساری جو کنفیوژنز ہیں کہ شادی کے لیے جو دو ریکوائرمنٹس ہیں کہ اسلام کے دین کی سمجھ بوجھ ہو کہ جو بھی اس ذمہ داری میں جا رہا ہے اس کو ذمہ داری کا احساس ہو اور بالغ ہو، یہ چیز۔
عموماً ہمارے معاشرے میں چاہے وہ ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو، آج کل ایک چیز خاص طور پہ ہے کہ لوگ اپنی جو ریکوائرمنٹ شادی کے وہ اپنی معاش کو پہلے دے رہے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ جو ہے گھر لے لیں فار ایگزامپل، یا میری ایک جاب جو ہے اس میں اتنا ایکسپیرینس ہو جائے، میں ایکسل کر لوں اپنے فیلڈ میں. اور خواتین کا بھی ایسا ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل اور اس کے بعد پھر ہے جاب میں کیریئر بنانے کے، تو یہ 40 سال تک انتظار ہوتا ہے. تو اسلام اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فرماتا ہے کہ یہ بھی کیا ضرورت ہے یہ چیز، یا کہ تھوڑا سا ہماری اپنی یہ اختراع ہے کہ ہم نے یہ دنیاوی مال و اسباب اکٹھا کرنا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ معاش کا استحکام ہونا، معاشی لحاظ سے فائنینشلی ویل آف ہونا ضروری تو ہے، لیکن اس کا معنی قطعی نہیں ہے کہ اسلام کے وہ جو بیسک جو ایسینشل امپورٹنس جو ذمہ داریاں ہیں اسے ہم اگنور کریں. جی. شادی میں رشتے کے انتخاب کے حوالے سے اسلام نے کیا کرائٹیریا ہم کو بتایا؟ نمبر 1، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شادی کے معاملات میں تم جو ہے حسب و نسب کو تلاش کرتے ہو، بعض اوقات خوبصورتی تلاش کرتے ہیں، بعض جو حسن جمال تلاش کرتے ہیں. تو خوبصورتی جو ہے وہ تو عارضی شے ہے، وہ ڈھلنا ہے اسے، اور جہاں تک جو حسن و جمال ہے اسے بھی ڈھلنا ہے، مال و دولت اسے بھی ڈھلنا ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دیندار رشتوں کا انتخاب کرو، چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو. اور وہ اہم ہے، جہاں دینداری ہوگی لڑکے اور لڑکیوں کے مابین وہ تمام صفتیں و خوبیاں وہاں موجود ہوں گی. اگر بچہ دیندار ہوگا تو ظاہر ہے کہ گھر کے ماحول کو اس ماحول میں ڈھالے گا. دیندار ہوگا کسب حلال کرے گا، جب کسب حلال کرے گا حلال روزی کمائے گا، اس میں برکتیں ہوں گی، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، اور پھر اس تعلق کے نتیجے میں اس رشتے کے نتیجے میں جو نئی نسلیں سامنے آئیں گی وہ بھی دیندار ہوں گی. تو گویا کہ اچھے ماں باپ شرفا میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ شریفوں کی نسل تیار ہوگی. اور اسلام بھی ایک ایسی معاشرت اور ایسی سوسائٹی کا مطالبہ کرتا ہے کہ جس کے ماننے والے لوگ احکام خدا اور احکام رسول کے پابند ہوں. ایسا نہ ہو بھائی نسل انسانی کوئی بھیڑ تو نہیں ہے نا، کوئی ازدحام تو نہیں ہے جی، بلکہ نسل انسانی ایک پروقار معاشرہ ہے. بے شک. اور پروقار معاشرہ کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام اصولیات ان میں موجود ہوں، وہ تمام ترجیحات موجود ہوں، ان تمام احکامات کی پیروی موجود ہو، خوف خدا ہو، خوف رسول ہو، اطاعت گزاری ہو، لرزتی ہوئی پیشانی ہو، کانپتا ہوا دل ہو، اور اس کی زبان ذکر الہی کی لذتوں سے سرشار ہو. یہ تمام چیزیں جب بنتی ہیں تو ایک خوبصورت معاشرہ تیار ہوتا ہے. بے شک. اور جب تک یہ معاشرہ ہم میں رہا اسلام میں، اس معاشرے کی جب تک ہم پابند رہے، اللہ کے فضل سے ہم نے غربت تو رہی، لیکن غربت کا معنی یہ نہیں کہ ہم اس غربت کے باوجود خوشحال تھے. آج کی اس دولت کے ریل پیل نے اس غربت کے دور سے بھی بدترین جینے پہ ہمیں مجبور کر دیا ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے مثال دی اور بڑا اگزامپل دی کہ اس غربت کے دور میں ہم خوشحال تھے، اور دیکھا جائے تو آج کل ہم ہر چیز جو ہے وہ ہونے کے باوجود ہم بعض معاملات میں اتنے تنگ دست ہو گئے ہیں، ہمارے اخلاق میں ہم تنگ دستی میں ہو گئے ہیں، بلکہ اخلاق میں غریب تر ہو گئے ہیں. بڑی اچھی آپ نے وضاحت کر دی کہ پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ بالغ اور وہ دین کے سمجھ، اور اس کے بعد ہے کہ دیندار جو ہے، جب وہ دیندار بھی ہونا لازمی ہے. ایک یہاں پہ اگین وہی میں کہتا ہوں کہ چونکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے آج کا جو سارے کا سارا جو ٹاپک ہے، یہاں پہ عموماً اس دیندار کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. انفارچونیٹلی ایک بندہ جو ہے وہ کسی درس سے یا کسی بہت بڑے بیک گراؤنڈ دینی بیک گراؤنڈ سے ہوگا، اور وہ اگر ویل آف نہیں ہے تو اس کو اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن ایک بندہ جس نے دنیاوی ڈگریاں تو بہت ساری لے چکا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا اکاؤنٹنٹ، وہ جتنا بھی وہ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہے، تو پبلک کا جو رخ ہے، رخ انتخاب جو ہے وہ اس طرف کیوں جاتا ہے؟ یہ کون سی چیز مسنگ ہے جس سے ہم وہ دیندار کو بعض کا اگر وہ خوشحال نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ، اس پہ اثر و رسوخ نہیں ہے، اس کو ہم دینداری کو، جو کہ ہمیں کہا گیا کہ دیندار کو پریفرنس دیں، لیکن آج کے معاشرے میں یہ چیز مسنگ ہے. تو وہ کس طرح جو ہے ہم آج کے معاشرے کو سمجھا سکیں یا فیملیز کو ہم بتا سکیں؟ آپ یہ بتائیے کہ ہر باپ اور ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میری بیٹی گھر سے رخصت ہو تو جس گھر میں جائے، جس شخص کے حوالے ہم نے کیا ہے، سب سے پہلے وہ اس کی عزت کرے. بے شک، بے شک. اور جب وہ شوہر کی وہ عزت کرے، وہ شوہر کے لیے ہو. بے شک. تو جب شوہر اس کی عزت کرے گا تو اس گھر کے دوسرے جو افراد ہوں گے وہ بھی اس کی عزت کریں گے. اور
بچے میں جب یہ شعور ہوگا کہ ہم جب جائیں جس گھر میں تو شوہر بھی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے بھائی بھی ہوں گے، تو سب کے حقوق اپنی اپنی جگہ ہیں. جی. جب یہ معیار ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری صرف شوہر ہے بس. اور پھر ایک اور یہاں پر ایک اور چیز ہوتی ہے، خانگی زندگی. مغرب میں رہتے ہوئے جو ہماری خانگی زندگی ہے، ہماری ڈومیسٹک لائف، ہماری جو فیملی لائف اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، تقسیم کا شکار. ایک اور کلچر آ گیا ہے کہ بھائی شادی سے پہلے لڑکا جو ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا مکان لو، الگ ہو جاؤ، جی، سیپریٹ لے کے رہو، ہم کامن فیملی میں نہیں رہے، ہماری بیٹی نہیں رہ سکتی ہے. اب جب گھر والے خود اپنی بیٹی سے کہیں کہ مطالبہ کرو یا ڈیمانڈ کرو، یہ شادی سے پہلے لڑکی والے یہ کہیں، اس لڑکے سے کہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر کا انتظام کرو اور یہ ہماری بیٹی ہے سیدھے وہ نئے مکان میں جائے گی. یہ باتوں میں خواہش کا اظہار کر دیا. اب ایسا ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی ہوا ہے کہ بیفور میرج وہ گئے، انہوں نے مکان کو دیکھا ہے، خریدا ہے اور یہ کہا کہ ہماری بیٹی ہم نے بہت ہی عزت و وقار سے اسے پالا ہے. عزت و وقار سے ہر شخص پالتا ہے. عزت و وقار کا یہ معنی ہے کہ آپ پہنچتے ہی دوسرے خاندان کو، اس بچے کے ماں باپ کو اس سے الگ کر دے اور ایک نیا گھر بنائیں. آپ نیا گھر کیا ہے جس میں آپ دو صرف رہیں. تو وہ بیچارے جو ماں باپ تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو خون جگر پلایا، زندگی بھر کی دولت اس پہ لٹا دی، خود تکلیفیں برداشت کی، غربت برداشت کی، لوٹے پیٹے کہیں سے آئے، ہجرت و مشقت برداشت کی، ایک نیا گھر بنایا، اس میں یہ بچہ بھی تھا. تو بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی امیدیں اس بچے سے ہوتی ہیں، توقعات کہ اب بیٹا بڑا ہو گیا، وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. مگر ایسا نہیں ہوتا. بڑھاپے میں اکیلے رہ جاتے ہیں. تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم نے اس نوجوان کو اس کے ماں باپ سے الگ کر دیا ہے، تو اس طرح ہمارے ہاں تو بچے بھی ہوں گے نا. ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ تو اگر ہر فرد کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم کا ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اسے پوچھو گی. بے شک یہ پوچھو گی. تو اگر یہاں پر ذمہ داریاں صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی بچی کے حوالے سے ذمہ دار ہیں، بلکہ ذمہ دار اس لڑکے کے حوالے سے بھی ہیں جس کے حوالے میں نے بچیوں کیا ہے. بے شک. ایک چیز یہاں پہ ماڈرن سوسائٹی میں یہ دلیل ملتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بچی ہے اس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جو ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرنا، لہٰذا اس کے جب ذمہ ہی نہیں ہے یہ چیز، تو اس وجہ سے اس کو تو اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے، تو وہ اپنے الگ گھر سے کر سکتی ہے. تو یہ بھی ایک دلیل دی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا دین جو ہے وہ کیا وہی باتیں ہیں جو بات ہم نے یہاں پیدا کر رکھی آنے کے بعد ہم اپنے آپ کو سو ایڈوانس فیل کرتے ہیں. لوٹے ان ملکوں کی طرف جہاں سے ہم اور آپ لوگ آئے ہیں. کیا ہمارے بر صغیر کا ماحول یہی تھا؟ کیا ہمارے گھر آنگن کا تصور یہی تھا؟ بالکل صحیح. کیا ہمارا خاندانی نظام اسی پر تھا کہ دو آدمی سے گھر میں بس؟ اور ہمارا کٹھا جو رہنا تھا وہی تو ہماری ایک خوبصورتی تھی خاندان کی. تو اسلام کا جو خانگی نظام ہے وہی ہمارے لیے معاشرت ہے. یہ مغرب کی پیداوار ہے کہ بچہ 18 سال ہو جائے اس کے بعد گھر سے وہ چلا جائے. اب چونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، وہ گورنمنٹ مکان بھی دیتی ہے، گھر بھی دیتی ہے، اخراجات بھی دیتی ہے. بالکل. اور بڑی یہاں پہ خوبصورت بات آپ نے کی کہ بزرگ چاہے کوئی بھی ہو، اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، پڑوسی ہو، ہمسایہ ہو، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر رکھا ہوا ہے. یہ تو پھر آپ کے شوہر کے والدین ہیں، اگر ان کا آپ خیال رکھیں گی، ان کو آپ کھانا وانا دینے بنا کے دینا یا ان کی لک آفٹر کرنا، تو آپ کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا اس میں کوئی. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے محترم کہ آپ دیکھیں کہ یہاں رہتے ہوئے اس طرح خانگی جو ہم نے تقسیم کی ہے نا، اس کے نتیجے میں نقصان یہ ہے کہ ہم یہاں پڑوسی کو نہیں پہچانتے. ایک ایسا شخص جو ہمارا پڑوسی 10-20 سال سے ہم نہیں جانتے کہ اس کا گھر کیسا ہے، وہ ہے کون. بالکل. ہم گاؤں ہو یا علاقہ ہو، جو ہم اپنے گاؤں کے ہر فرد کو جانتے ہیں، بہت فرینک ہے اس سے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، دکھ و سکھ میں شریک ہو جاتے ہیں. اور یہاں عالم یہ ہے کہ گھر کے پڑوس میں اگر میت ہوئی تو پڑوسی کو پتہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. اور بالکل آپ نے اس دن بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ہمارا دین تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا پھل آ گیا ہے تو آپ باہر چھلکے جو ہیں وہ پڑوسی کے گھر کے آس پاس نہ پھینکیں، کہیں ان کے گھر میں ایسا نہیں ہے تو وہ آپ کو دیکھ کے کہیں محسوس نہ کریں. تو اسلام کا جو خانگی نظام ہے اس خاندانی نظام میں، اس خانگی نظام میں، اس آئلی نظام میں صرف میاں اور بیوی کا تصور نہیں ہے، بلکہ ہر اس فرد کا تصور اس گھر میں موجود ہے، خاص کر ماں اور باپ. جس طرح کہ ہمارے لیے بیوی کے ماں باپ جتنے عزیز ہیں، محترم ہیں، ویسے لیے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ جو تمہارے فادر ان لو ہیں، جو اس رشتہ مساہرت میں یعنی کہ نکاح کے بعد جو تمہارے ماں باپ ہوئے، قرآن عظیم میں، حدیث نبوی میں اس کا بھی تو تذکرہ ہے
کہ رشتوں کے ذریعے بھی تو جو نکاح کے ذریعے رشتے بنے سلوک کا ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے. یہ اگر تمہارے باپ کے ماں باپ ہیں، تمہارے شوہر کے ماں باپ ہیں، تو اس طرح تمہارے بھی یہ ماں باپ ہیں، تمہارے حقوق ان سے وہی وابستہ ہیں. بے شک بے شک. اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اور شوہر کام پہ گیا ہے تو دن کے اوقات میں جب شوہر نہیں ہے تو تم اس کی بیوی ہو، ہے نا، بہو ہونے کی حیثیت سے تم بیٹی بھی ہو، تو اس کا وہ خیال رکھو. تو اس میں کیا ہوگا، پھر اس طرف سے وہ بھی سمجھیں گے کہ ہماری یہ بہو نہیں، ہماری یہ بیٹی ہے. تو اس طرح جو پورا خانگی نظام، ایک معاشرتی نظام جو ہمارے سامنے آئے گا کہ ہر جگہ یہ قدریں ہوں گی، پھر ہمیں شکوہ نہ اپنی بیٹی سے ہوگا نہ بیٹی کے سسرالیوں سے ہوگا. جی بالکل. اب اس چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ خاص طور پہ آپ نے بات کی ہے ہمارے پاک و ہند کی اور اس دور کی جب ہمارے والدین تھے، ان کے والدین تھے، تو اس دور میں شادیوں کے ساتھ بہت چیزیں ساتھ اتنے لوازمات اٹیچ نہیں ہوتے تھے، اور شادی کا ایک جو ایج ہوتی تھی وہ آج کے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ آپ کو فرق نظر آئے گا. بہت سی اس دور میں آپ دیکھا ہے بچہ جوان ہے ماشاءاللہ اور تھوڑا بہت اس نے اپنا کام کاج شروع کر دیا ہے، تو باقی جو چیزیں ہیں کہ اس کا ایک گھر بھی ہونا چاہیے، پلاٹ بھی ہونا چاہیے، اس نے دکان کون سی ہے، یا فلاں ڈگریاں بھی ابھی اس نے وہ کرنی ہے. یہ معاملہ ایٹ لیسٹ جو مجھے علم ہے، ہم بچپن میں اپنے دادا نانا کو جب دیکھتے تھے تو ان کے ہاں ایسی بات ہی نہیں ہوتی تھی جو دنیاوی اچیومنٹس ہیں. تو یہاں پہ یہ جو آج کل کے ماحول میں تو ادھر بھی اور ادھر بھی یہ چیزیں جو لوازمت اٹیچ ہو گئے ہیں، اس اعتبار سے اسلام کیا کہتا ہے کہ شادی کا جو معاملہ ہے وہ سادگی سے دیکھنا چاہیے یا کہ واقعی جو لوازمات ہیں وہ ضرورت بن گئی ہے؟ ایسا ہے کہ شادی کے لوازمات سے مراد کیا ہے؟ شادی کے لوازمات یا نکاح کے لوازمات؟ جی جب شادی ہوتی ہے اس دور پہ جو خرچ ہوتا ہے اس موقع پہ اور اس سے جو پہلے کی جو چیزیں ریکوائرمنٹ بن جاتی ہیں، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، پروردگار عالم غیر ضروری خرچ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، مسرف کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اور اسراف بیجا کی سخت تاکید آئی ہے کہ نہ کرو. اسراف بیجا کے نتیجے میں جو ہے وہ برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. اسراف بیجا کے نتیجے میں اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں اس میں یہ بھی ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے بچیوں کی شادی کے موقع سے یا بیٹوں کی شادی کے موقع سے انہوں نے بینک سے بہت بڑا قرض لیا، صرف اس لیے کہ جو ہمارے فرینڈ سرکل کے لوگ ہیں وہ ہم سے خوش ہو سکیں، ہمارا جو ریسپشن ہو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہو، حالانکہ اس شخص کی اپنی حیثیت نہیں تھی، مگر محض دکھاوے کے لیے صحیح 5 اسٹار ہوٹل کا انتظام کیا، مختلف کھانوں کا انتظام کیا. اس کے بعد یہ دماغ میں ایک اصل میں ہمارے یہاں خوئے غلامی موجود ہے، ہم لوگوں کے ذہن میں جو ہے خوئے غلامی موجود ہے. سادگی پسند جب تک ہم رہے، قناعت پسند، توکل پسند، سادگی پسند، تو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اور جب سے دکھاوا آ گیا اور دکھاوا کا کمپٹیشن بھی ہے، اور فلاں کی شادی ایسی بھی تھی، فلاں کا اسٹیج ایسا ہوا تھا. حالانکہ اسلام کے دور اول کا آپ جائزہ لیں تو شادیاں کہاں ہوتی تھی؟ مساجد میں ہوتی تھی یا نہیں تو گھر میں ہوتی تھی، اور اس کے بعد چند افراد جاتے تھے. شادی کے بنیادی چیزوں میں جو ہے نکاح کے بعد ولیمہ ہے. ولیمہ اختصار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، چند افراد پہ مشتمل ہو سکتا ہے، مگر یہاں آپ دیکھیے کہ ولیمے میں ہزاروں پاؤنڈ خرچ ہوتا ہے. پھر جو سب سے زیادہ جو کربناک مرحلہ ہے وہ یہ کہ جب سال یا چند سالوں کے بعد جب طلاق کی منزل آتی ہے. آپ سوچیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ طلاق کے بعد آج وہ ایک تو طلاق سے پریشان ہیں ہی، چاہے بیٹی کے والدین ہوں چاہے بیٹا کے، پریشان تو ہیں، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے قرض لے رکھا تھا آج تک وہ مقروض ہیں، اور وہ ایسے قرض دار ہیں جن کا کوئی نہ مستقبل تھا نہ کوئی ماضی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ ایک تو لوازمات اتنے بڑھا دیے، والدین مقروض ہو گئے، اور اس کے بعد اگر خدا نہ خاصہ معاملہ جو ہے وہ طلاق یا علیحدگی کا ہو گیا تو والدین جب دوسری شادی کے اگر انتظامات کریں گے تو پھر دوبارہ مقروض ہو جائیں گے. یہ چیز اسلام نے اس میں کہیں پہ بھی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ بعض کا صحابی کسی کو دیکھتے اور اس کے اچھے کپڑے اور ساری چیزیں تو پوچھتے، بڑا آج اچھا لباس پہنا ہوا ہے، تو کہتے یا رسول اللہ میں نے فلاں عورت کے نکاح میں لیا ہے. تو ایک بلکہ حدیث میں یہ مشکات شریف کی یہ بھی ہے کہ اچھا آپ نے شادی کی ہے، اب آپ ولیمہ کیا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تو نہیں کیا، ولیمہ کرو. بلکہ بہت سے مفسر یا علماء اس چیز سے لیتے ہیں کہ ولیمہ شادی کے بعد لازمی ہے. بالکل تو کہنے مقصد ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس دور میں اتنی سادگی سے ہوتی تھی کہ مدینہ کے باقی لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا. تو آج کل تو وہ ایک شادی ہو تو پورے علاقے میں جب تک خبر نہ ہو شادی وہ گنی نہیں جاتی.
میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کا اوائل دور تھا، وہاں ضروریات تھیں، وہاں غزوات بھی تھے، وہاں جہاد بھی تھا، وہاں اسٹیبلشمنٹ کے مسائل بھی تھے، وہاں بہت سارے چیلنجز تھے مسلمانوں کے ساتھ. عالم یہ ہے کہ حضرت حنظلہ کا وہ واقعہ کہ ابھی شب زفاف ہے اور آپ اسی وقت آواز آتی ہے کہ اللہ منادی ندا دیتا ہے کہ اٹھو چلو، سرکار دو عالم نے، اللہ کے رسول نے جنگ کی تمہیں آواز دی ہے، میدان جہاد تمہارا منتظر ہے. حضرت حنظلہ اسی وقت تشریف لے گئے اور اس کے بعد جو ہے کیا مقام ہے حضرت حنظلہ کا کہ جب لوگوں کی لاشیں تلاش کی گئیں تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی، تو حضور نظر کرم آسمان پہ اٹھائی کون و مکان کے تاجدار نے فرش زمین پر رہنے والے آقا نے عرش بری کو دیکھا تو فرمایا گیا کہ فرشتے حضرت حنظلہ کو آسمان پہ غسل دے رہے ہیں. تو یہ نظر مصطفیٰ ہی دیکھ سکتی ہے اور یہ نگہ مصطفیٰ ہی کا اعجاز ہے. تو جب بعد میں آپ کی لاش مبارک ملی تو بالکل دھلی ہوئی تھی وہ، چونکہ شب زفاف شادی کی پہلی شب تھی وہ. تو مقصد یہ کہنے کا کس قدر وہ جانثار لوگ تھے جو دین کو پھیلانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. تو آپ دیکھیں کس قدر سادگی تھی ان کے یہاں، سادگی تھی. اب میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ عہد حاضر میں دولت کی ریل پیل ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس تمام جدید سہولیات ہیں. ہمارا اسلام ہے بہت ماڈرن، ہم ایک ماڈرن سوسائٹی میں رہتے ہیں. ماڈرن سوسائٹی میں رہنے کا مطلب نہیں کہ ہم اسلام کو اس قدر زیادہ ماڈرن بنا لیں کہ اس کی حیات اصلی سے اور اس کی شکل و شباہت سے، اس کی حیات قضائیہ سے، اس کے سب اسٹرکچر سے جو ہے اس کے فریم ورک سے ہم ایکسیڈ کر جائیں جی، اور اپنی زندگی اتنی مشکل بنا دی، مشکل میں ڈال دیں اپنے آپ کو، اور یہ اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں ڈالنا ہوا. اللہ فرماتا ہے زندگی اسی چکر میں رہے ہم، اپنے ہاتھوں سے تو مشکلات نہ پیدا کرو. جب اللہ خود فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کسی نفس پر، کسی شخص پر، کسی جاندار پر اس قدر مصائب نہیں مسلط فرماتا کہ اس سے بیریبل نہ ہو سکے، اسے برداشت نہ کر سکے. لیکن اگر ایسا ہے تو جو کچھ تم کر رہے ہو تمہاری اپنی کمائی کا حصہ ہے، تم نے خود اپنے ہاتھوں حاصل کیا ہے. اور ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اچھائیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مصیبتیں ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. بے شک اگر دنیا چاہتے ہو تو وہی وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى إِلَّا مَا سَعَى، جو آپ جس طرح کی کوشش جس طرف کی کرتے ہو تو وہ پھر اللہ وہی آپ کو دیتا ہے. لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمارے مقدر میں وہی ہمیں ملتا ہے جو اللہ نے لکھا ہو. تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی یہ اس کی مشیت و اس کی شان رحمانی اور رحیمی کے خلاف ہے کہ وہ کسی بندے مومن کو کسی مصیبت میں ڈالے. اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں اندھیروں سے اجالوں میں لاتا ہے، وہ ہماری مصیبتوں کو آسان فرماتا ہے، غفور رحیم ہے، وہ راحتیں بخشتا ہے، وہ اپنے بندوں سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ ہماری ماں ہمارے باپ بھی ہم سے زیادہ پیار نہیں کرتے. تو وہ کب چاہے گا کہ ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوں؟ لیکن یہ مصیبتیں اسی وقت آتی ہیں جب احکام الہی سے ہم بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. کس نے کہا تھا آپ کو کہ آپ 30 to 50 پاؤنڈ آپ بچوں کی شادی میں آپ خرچ کریں؟ اس کے بغیر بھی شادی ہو سکتی. اور اگر عالم وہ تو چھوڑیں عمر بھائی، عالم یہ ہے کہ ہم نے بعض شادی کے کارڈ دیکھے ہیں، یعنی کہ آدھا کلو وزنی شادی کارڈ، اور نماز اس میں کیسے کیسے جواہرات سجے ہوئے تھے. یہاں UK میں ایک شادی یہاں جتنی ہوتی ہے نا، پاک و ہند میں اتنی یقین جانے 20 شادیاں ہو سکتی ہیں. بالکل. اب آپ بتائیں کہ مہندی کا کیا تصور ہے؟ کیا ہے مہندی؟ ہندوانہ رسم نہیں ہے. اور شادیوں میں کہیں ہے اس چیز کی کوئی تصور ہے؟ مہندی کیا چیز ہے؟ کتنا اخراجات اٹھ جاتے ہیں. اوہو، مہندی کو اس احترام سے چار اٹھا کے لاتے ہیں جیسے کوئی نعمت غیر مترقبہ ہو جو ابھی آسمان سے یہ اتری ہو. اور یہی وہ لوازمات ہیں جنہوں نے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے، اور خواتین کے لڑکے عالم یہ ہے کہ بچیوں کا لباس وہ ایک جیسا ہو، بچوں کا لباس ایک جیسا ہو. ویسے مولویوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ شیروانی پاجامہ پہنتے ہیں، ہے نا، اور یہ عید نماز پڑھنے جائیں گے تو یہ بالکل ٹائی پینٹ کوٹ پہن کر، ٹھیک ہے نا، الٹا ہے. اور جب شادی ہوگی تو دیکھیں ان کا لباس مولویانہ ہوتا ہے. تو یہ شیروانی اسی سائز کی ہو، چمک دمک، ایک ایک زرق برق شادیاں، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ وہ ریا والا معاملہ ادھر آتا ہے نہیں؟ پھر ریا تو چھوڑیں صاحب، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، خوف کھاتا ہے. اور کبھی مجھ جیسا، یا ہم آپ کی بات نہیں کرتے، آدمی جو اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہے پھر سوچتا ہے خدا را یہ کیا ہو رہا ہے.
سچی بات ہے، کبھی تکلیف دے اور خوف زدہ بندہ ہو جاتا ہے. اب بندہ کا ایمان کمزور ہو اگر تو سوچتا ہے، دل میں شکوہ کرتا ہے کہ اس کے پاس ہے کتنا جو خرچ کر رہا ہے. ہمارے بچوں نے وہ اس طرح مطالبہ کر دیا مجھ سے، تو اس بڑی شادی میں شرکت کے بعد اگر ہم کل اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں کس قدر ہم احساس کمتری مبتلا ہوں گے، کیونکہ ہم انہی مہمانوں کو بلائیں گے نا اپنی شادی میں جو یہ ہیں. بالکل. اور جو وہاں موازنے ہوتے ہیں، وہاں گئے تھے تو وہاں تو 6-7 وہ کھانے تھے، تو یہاں تو ہمیں اتنے نہیں مل رہے. انہوں نے دیکھ وہ بھی رکھا ہوا تھا، وہ بھی رکھا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں شیطانی ہیں میں تو کہوں گا. اچھا ایک اور بھی عمل میں اب بتاؤں کہ یہاں جب بڑی شادیاں ہوتی ہیں، جہاں بہت معیاری شادی ہوتی ہیں، تو یہ سو کال اشرافیہ طبقہ ہے نا، یہ بہت دھوم دھام سے پہنچتا ہے. بالکل. اور کسی غریب کی شادی ہو، غریب یہاں کے لحاظ سے کوئی نہیں جاتا. یعنی کہ شادی کو وہ ثواب کی نیت سے، دعوت کے ایکسیپٹنس کی نیت سے نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کون کون سے لوگ آئیں گے، ان سے ملاقات ہوگی اور ان سے کئی ہو سکتا ہے معاملات آگے تعلقات بن جائیں. اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے شادیوں پہ بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جو نائف اینڈ فورک ہے اس کے اوپر صاحب ایسے مہنگے ٹیشو لپیٹے ہوئے ہیں جسے آدمی کھولنے کا دل نہیں چاہے. ایک ٹیبل پہ وہ فانوس عجیب و غریب قسم، اور 20 گلاب کے پھول. اب ایک گلاب کا پھول یہاں جو آتا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ ایک گلاب کا بڑا اور 5 پاؤنڈ سے کم نہیں ہوتا ہے. اب بتائیں. اور یہ پھر ساتھ کہنا، میں اگین چونکہ یہ بڑا ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے، اس وجہ سے زور دے کے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ کہنا، دیکھیں جی آج کل کا ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے ماحول کو فالو کرنا ہے کہ ہم نے سیرت النبی کو فالو کرنا ہے، اللہ کے رسول کی امہات کی سیرت کو فالو کرنا ہے. پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس طرف سے کل کو اٹھنا ہے یا اس طرف سے اٹھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر مشکل کا علاج، ہر درد دل کا علاج، ہر پریشانیوں کا علاج دین کو فالو کرنے میں ہے، اطاعت رسول میں. دین نے ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے اور نہ اندھیرے میں چھوڑا ہے اور نہ مشکلات میں چھوڑا ہے. بالکل. اور دین ہر لمحے جو ہے زندگی کے ہر سرگرمی میں ہمارے لیے رہنمائی کر رہا ہے. جہاں سے ہم نے دین کا راستہ چھوڑا، بغاوت کا راستہ اختیار کیا، تو اس کے نتیجے میں تمام مسائل درپیش ہیں. اور یہ مسائل ہمارے اپنے ہاتھوں پہ پیدا کر دیے ہوئے. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بالکل. بہت اچھی ناظرین، بہت اچھی گفتگو اور نقطہ بڑا اچھا. ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور جھنجھوڑیں کہ کہیں ہم بہت زیادہ دور تو نہیں چلے گئے. اس وقت بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد آ کے یہاں پہ خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام انوار سحر میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے اور یقیناً اس گفتگو سے ہمیں بہت سی رہنمائی ملے گی، خاص طور پہ جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد ملے گی. اور بہت سے لوگ جو ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان کو دین کے بارے میں شاید اتنی جانکاری نہیں ہے. تو ہماری آج خوش بختی ہے، مولانا فروغ القادری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ان سے یہ سارے سوالات پوچھ رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بعض کنفیوژنز ہوتی ہیں، اور وہ شادی کے جو معاملات ہیں، گھر والوں کے ساتھ جو حسن سلوک کے معاملات ہیں اور شادی کے انتظامات کے حوالے سے ہیں، یا خدا نخواستہ جو ہے آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے. بعض اوقات غصے میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہے معاملات ہوتے ہیں. مولانا آپ جس طرح بات ہو رہی تھی کہ کئی لوگ جو ہیں شادیوں پہ اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہیں، اور وہ شاید دنیاوی معاملات میں اتنا آگے چل جاتے ہیں کہ اپنا جو رشتہ داروں کے ساتھ میل جول بھی کم کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی جو ہمارا دین ہے وہ قطع تعلقی یا اس طرح کے دوری کے اعتبار سے ہمارا وہ دین کیا کہتا ہے؟ پلیز. دیکھیے، قطع تعلق کرنا اور رشتہ داریوں میں قطع تعلق کرنا، اپنے آپ کو اپنے غریب رشتہ داروں سے فاصلے پہ رکھنا، یہ نہایت ہی مضمون طریقہ ہے اور ایک اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے. ہمیں یہ حق نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے جو رشتہ داریاں ہمارے لیے منتخب کی ہیں ہم اس کو بلا وجہ اسے ہم کاٹیں، اور وہ کاٹنا جو ہے محض دنیا داری کی بنیاد پہ ہو. ایک امیر رشتہ دار اپنے غریب رشتہ داروں کو شادی میں نہیں بلاتا یا اسے اگنور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ اس نے انسانیت کی توہین کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی وہ اس بات کو، اس کی مشیت و قدرت برداشت نہیں کرتی کہ کوئی انسان سے نفرت کرے محض انسانیت کی بنیاد پر. نفرت کا معیار یہ نہیں ہے. نفرت کا معیار کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ غریب اس لیے وہ نفرت اس سے کی جائے، تو معاذ اللہ نفرت کا یہ معیار نہیں ہے. تو انسانیت کی توہین جو ہے
اللہ کو پسند نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ انسانیت کی عزت کرنا کعبۃ اللہ کی عزت سے بہتر ہے. بے شک. جو آدمی احترام انسانیت نہیں کر سکتا وہ احترام کعبہ بھی نہیں کر سکتا. بے شک. تو واجب عالم ہے کہ عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں, حج پہ حج کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اپنے جو غریب رشتہ دار اس کو نہیں پوچھتے. اور ایک مقام پہ یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ ایک شخص جو بار بار, اچھا ہمارے خاندان میں, ہمارے پاس پڑوس میں, ہمارے شہر میں, ہمارے آبائی وطن میں, عالم یہ ہے کہ بہت ساری بچیاں کی عمریں ہو رہی ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں جی, اور ایک بندہ جو امیر ہے جو یہاں رہ رہا ہے وہ عمرہ کو عمرہ کر رہا ہے, شادی بھی شادی کر رہا ہے جی, ہے نا. تو یہ بھی جو ہے اس سے پوچھ ہوگی اس دولت کی. اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے میں نے اتنی دولت یہ دی تھی تو انہیں خرچ کس پہ کیا, تو یہ اس کا جواب پھر دینا پڑے گا. اگر اس کے پاس پیسے تھے تو اس کی ذمہ داری تھی کہ ان پیسوں کو ہمارے معاشرے میں جو غریب بچے ہیں ان کی شادی کر دیتا. بے شک. اور غربا میں جو حق تھا اہل خانہ کا, قرابت داروں میں, رشتہ داروں میں ایسی بچیاں تھیں تو وہ عمرہ نہ کر کے, حج کئی بار کر چکا ہے, اس پیسے اگر اس کی شادی کر دیتا تو میں سمجھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے اسے حج کا ثواب عطا فرماتا. بے شک. اور بعض اوقات جو دوسری جگہ پہ خرچ کرتے ہیں, میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ہر سمر کو وہ اپنا 7-6 کنٹریز کا جو ہے نا وہ پلان, وہ کیا پیکج ہوتا ہے وہ لیتے ہیں, وہ شادی کے برابر تقریباً جو ہے وہ ادھر خرچ کر جاتے ہیں. پوری فیملی جاتی ہے 8-10 ہزار پاؤنڈ جو ہے ادھر جا کے وہ خرچ کرتے ہیں. تو اس سے بھی دیکھا جائے تو صرف آپ نے سیر و تفریح کے لیے آپ اتنے زیادہ خرچ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی ایسی بچی اگر ہے شادی کی ایج میں, وہ پیسہ ادھر لگانا آپ کو بہت زیادہ اس کا ثواب ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جو لوگ ہیں ہمیں انہیں بار بار ان سے مطالبہ کرنا چاہیے, سنجیدگی سمجھانا چاہیے کہ بھائی اپنے رویوں میں تبدیل لاؤ. اسلام تو وہ مذہب ہے جو کپڑا پہننا پسند کرتا ہے. اچھی بات ہے, آپ خوش لباسی اچھی چیز ہے, اچھا لباس ہو آپ کے پاس, لیکن خوش لباسی اس لیے نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی یا ہمارا عزیز رشتہ دار وہ دیکھ کر محسوس کرے, شکار ہو جائے کہ دیکھو ہمارے تن پہ کپڑے نہیں ہیں, یہ صاحب تو روزانہ کپڑے بدلتے ہیں. تو یہ خود نمائی جو ہے اللہ کو پسند نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے خود نمائی کو پسند نہیں فرماتا. تو یہ بار بار ہالیڈے کرنا جو ہے, ہالیڈے کرنا کوئی اللہ کے دیے مال میں. اور آپ کو علم بھی ہے کہ ایسے لوگ مستحق ہیں آپ کے جاننے والوں میں سے, آپ کے محلے میں یا رشتہ داروں میں, اور پھر آپ اگنور کر کے یہ جو خرچ باقی جگہوں پہ کر رہے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا, تو اس طرح سے بھیجا ہے. بے شک, بے شک. یہ غیر ضروری خرچ ہے. اب بچوں کو بار بار ہالیڈے لے کے جانا, تو بچے جب بڑے ہوں گے تو وہی کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بچے چھوٹے ہیں یا بچہ آپ کا کمانا شروع کرتا ہے, سب جاب کر رہا ہے اب, تو ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچے کو بتائیں کہ بیٹا تم جاب کر رہے ہو, کما رہے ہو, اب تمہارے مال میں تمہارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے, تمہارے قرابت داروں کا بھی حق ہے, گھر کے خاندان کے جو غریب ہیں ان کا بھی حق ہے. کل میں صرف صاحب زکوٰۃ میں تھا جو نکالتا تھا, آج تم بھی صاحب زکوٰۃ ہو. لاؤ ایسا کرو کہ کسی غریب جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں انہیں حافظ قرآن بنا دو, اس کو اسپانسر کر دو. جو طلبہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ جو ہے ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے جو بیچارے دنیاوی عشرت سے محروم ہیں. کہ لیے آپ جا کے مدرسوں کا آپ جائزہ لیں. ایک تن پہ کپڑا ہوتا ہے, ہفتے گزرتے ہیں, کھانے کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں ہوتا. اگر ہمارے معاشرے کا اشرافیہ طبقہ, مالدار طبقہ مدرسے کے بچوں پہ اگر اپنی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرے تو کتابوں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے 2 ثواب عطا فرماتا ہے. ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا, اور دوسری صلہ رحمی کا, بلکہ 3 یہ کہ اسلامی معاشرے میں انہوں نے تعلیمات اسلامیہ کو عام کیا ہے اس کے لیے. اور قرآن کی تعلیم جی بالکل سب سے, اور ایسے وہ لوگ ہیں جو میدان قیامت میں نوازے جائیں گے. جی بالکل. اور ایسے وہ لوگ ہیں, اگر آپ نے کسی ایک فرد کو حافظ قرآن بنا دیا, اسپانسر کر دیا, حافظ قرآن بنا دیا, تو آپ یقین جانیں ایک نسل کو نہیں کئی نسلوں کو آپ نے حافظ بنایا. جب تک وہ آگے تعلیم دیتا رہے, پڑھتا رہے گا. اس وقت ہمارے پاس جی کچھ سوال ہیں جو کہ ہمارا بڑا اچھا سیگمنٹ ہے اور بڑا خاص طور پہ پاپولر سیگمنٹ ہے. ہمارے بچے جو ہیں پوچھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں, تو جناب ہم چاہیں گے کہ وہ کون سے سوالات ہیں جی کنٹرول روم سے بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد زیان یاسین ہے اور میں ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حج کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کام والے آتے ہیں, ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all my Muslim brothers and sisters around the world. Ramadan Mubarak to all. My question is, how come people in the UK don't celebrate Eid on the same day? Jazakallah khairan for listening to me. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. My name is Musfar Zubair and my question is, during Ramadan are you allowed to listen to music? Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdullah Zubair and my question is it compulsory to open your fast with a date?
Bismillahirrahmanirrahim. My name is Akia Zubair. During a fast, if you vomit, does it break your fast? جی ناظرین، بہت کویشچن جو ہے مختلف قسم کے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا حج کے کرنے کے لیے جو رقم رکھی ہوئی ہے اور وہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے عرصہ، اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی ہاں، آپ نے حج کی رقم رکھی ہے اور اس رقم پہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے تو یقیناً اس رقم پہ زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ دینا ہوگا. جی بالکل. اور دوسرا یہ سوال تھا ان کا کہ کیا گھر میں جو ہمارے کام کرنے والے ملازمین ہیں، کیا ہم زکوٰۃ کی رقم ان کو دے سکتے ہیں؟ بلا شبہ بہت اچھی بات ہے. خدام کو دینا جو ہے حضور کی سنت ہے، دوہرا ثواب، اول خیش بعد درویش، دوہرا ثواب. ایک تو آپ کی زکوٰۃ کی فرضیت وہ ادا ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ صلہ رحمی جو آپ کے خدام ہیں، بالکل دونوں باتیں ہیں. تو بلا شبہ وہ مستحق اگر ہیں اور ہوتے ہیں مستحق، تبھی تو آپ کے یہاں ملازم ہیں، اسی بات ہے، اور ان کو دینا چاہیے، زیادہ بہتر ہے. بالکل بالکل دینا چاہیے. اور ایک بچے کا بڑا معصوم کویشچن تھا، جی ہم عید جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ نہیں مناتے، عموماً یہ ہوتا ہے یہاں پہ یو کے میں بھی، اب تو میرا خیال پاکستان کے بعض حصوں میں بھی، خاص طور پہ کے پی میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ 1 دن پہلے ہو جاتی. تو وہ کہتے ہیں یہ ایسا ممکن ہے کہ ہم عید 1 دن منا سکیں؟ بیٹا ماشاءاللہ بڑا چھوٹا ہے لیکن سوال بہت بڑا کیا، بہت بڑا. ایسا ہے کہ پوری دنیا میں ایک عید تو نہیں ہو سکتی ہے، تو ٹائم اتنا ڈیفرنس ہے. ابھی جہاں اس وقت بیٹھے ہم آرام کر رہے ہیں تو کینیڈا میں اس وقت افطار کا وقت بھی نہیں ہوا جی، ٹھیک ہے نا، تو امریکہ کا بھی ٹائم ہے. تو اس لحاظ سے پوری دنیا میں ایک دن عید تو نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے کہ پوری دنیا کے افق پر چاند کے طلوع غروب میں 1 دن کا فرق تو ہوگا، ہو سکتا ہے 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم پوری دنیا کی بات تو نہیں کرتے، مگر ایک ملک میں، ایک کنٹری میں، ایک ملک میں، جیسے انگلینڈ ہے یا پڑوس کے دوسرے ممالک ہیں، یورپ کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، یہاں ہو سکتا ہے امریکہ جیسا بہت بڑا ملک ہے وہ نہیں ہو. تو 1 دن عید یہاں ہونی چاہیے یورپ کے ممالک میں، اس کے لیے علماء کوشش کرنی چاہیے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتفاق کا فقدان ہے، اور ہمارے ہاں سنجیدگی کا فقدان ہے، اور قوت برداشت کے فقدان ہے. تو جب یہ تمام چیزیں کئی ہو جاتی ہیں اکٹھی، اب ایک عام سی بات ہے، جب سے یہاں بعض طبقہ ایسا بھی ہے کہ سعودی عرب میں اگر چاند دکھ گیا تو جی ہم عید کل کریں گے. سعودی عرب میں اگر چاند دکھ گیا، سعودی عرب سے ہمیں کیا غرض ہے؟ دوسری بات ہے کہ آج کے دور میں یہ آبزرویٹری بہت فیکٹ ہے. آبزرویٹری کے ذریعے سے آنے کے اگر کبھی آپ جائیں آبزرویٹری کے مراکز میں آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ملین پاؤنڈ کی ایسی مشینیں رکھی ہیں کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ چونکہ آبزرویٹری کو صرف آپ کے دین سے غرض نہیں ہے جی، وہ نہ مسلم ہے نہ غیر مسلم ہے جی، وہ آپ اس سے غرض نہیں ہے، وہ ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، اور ہاں تحقیقاتی ادارہ ہے. وہ ہر روز لمحہ بلمحہ تحقیق کرتے ہیں. ایک سائنسی ادارہ ہے. فلکیات کے جتنے بھی مراحل ہو سکتے ہیں اب تک جو معلومات کی دنیا میں ہے اسے انہوں نے طے کر لیا ہے، زمین سے لے کر گلیکسی تک. تو اب اسی آبزرویٹری کی بنیاد پر نیویگیشن بھی ہے، آسمانوں میں جہاز اڑ رہا ہے، موسم بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے جتنے سیٹلائٹ ہے اس کو واچ کرتے ہیں. ہزاروں لاکھوں سیٹلائٹ آسمانوں میں اس وقت ہیں، ایک دم ہجوم ہے اس کا. اور اللہ خود فرماتا ہے وما خلق السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کے مابین جو پیدا کیا ہے وہ بالکل سچ پیدا کیا، حق کے ساتھ، یعنی ٹوٹلی بیلنسڈ ہے، یہ کہا جائے حق کے ساتھ ہے، اس کی ایک ریالٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں آسمان کھلی ہوئی فضا ہے اور یہ تو ہوائی ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے اندر برقی لہریں ہیں، مقناطیسی لہریں ہیں جو سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اب دیکھیے ہم تقریر کریں، فیس بک کے ذریعے پوری دنیا ہمیں سن رہی ہے جی بالکل، تو وہ کیا ہے؟ تو ایک منظم، اگر آسمانوں میں خلاؤں میں من جانب اللہ اگر تنظیم نہ ہو، سسٹمائزیشن، وہ کریشن نہ ہو، سسٹمائزڈ نہ ہو اگر وہ، تو ہم جو آج انٹرنیٹ کا جو نظام درہم برہم ہو جائے. ہر جگہ پہ ایک ترتیب نظر آتی ہے آپ کو. اس لیے بہتر ہے کہ آبزرویٹری کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ برطانیہ میں آج چاند کی رؤیت ممکن ہے، ممکن نہیں ہے. اور اس سے پہلے جو ہے کہ تمام علماء جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہوں اور اس نیت کے ساتھ ہوں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے علماء کو اکٹھا کرنا. اور سعودی عرب سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں. اگر سعودی عرب چونکہ وہاں حج اور عمرہ کے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ انفیکٹ رجب سے ہی جو ہے ماہ کا تعین کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. اور سعودی عرب کے لوگ بھی نہیں کہتے ہیں کہ امریکہ یا برطانیہ کے لوگ ہمیں فالو کریں. تو اس لیے ہمارا اپنا ہورائزن ہے، ہمارا اپنا افق ہے،
हमें लोकल अपनी समझ बूझ साइटेशन को लोकल साइटेशन को फॉलो करना चाहिए, लोकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए। अब आप टाइम टेबल आपने बना रखा है, कुछ लोग कहते हैं हम ऑब्जर्वेटिव को नहीं मानते, तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने ऑब्जर्वेटिव की बुनियाद पर ये रमजान पाक का टाइम टेबल बनाया है, अब आप देखा आपने कि यहाँ 1 घंटे का फर्क अचानक हो गया, तो ये डाउनफॉल जो है 1 घंटे का हुआ है। क्यों कि अब नॉर्मल रातें हैं, शरीर रातें नहीं हो रही हैं, अब नॉर्मल रातें हैं, यहाँ के सफेदी रहती है, सूरज के बाद भी शफक अहमर यानी कि रात शरई रात के लिए गुरूब आफ्ताब के बाद शफक अहमर का डूब जाना जरूरी है। यहाँ शफक अहमर नहीं डूबता, सूरज की सुर्खी बाकी रहती है। जी, तो बहरहाल जवाब इसका ये है कि सबसे पहले उलमा को इकट्ठा होना चाहिए और उनका मोटो भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि हमने लोगों को, मुसलमानों को, उम्मा को इकट्ठा करना है और फिर कोई भी फैसला करें वो लोकल जो नॉलेज इस्तेमाल करके, साइंस की बुनियाद हो कोई भी, तो इकट्ठा होना ये हमारी गुजारिश है, हम ये कह सकते हैं। सही। अगला जी क्वेश्चन था और वो उन्होंने कहा था कि बच्ची का कि वॉमिट होती है अगर बहुत ज्यादा, उससे क्या रोजा टूट जाता है? ये फुल माउथ वॉमिटिंग से रोजा टूट जाएगा, रोजा टूट जाएगा, अगर थोड़ी बहुत है तो फिर नहीं टूटता। ठीक। और एक और क्वेश्चन था जी बच्चे छोटे का, और उन्होंने कहा कि रमजान में बाज लोग जो हैं देखें कि उन्होंने वो कान में लगाया होता है और म्यूजिक सुनते रहते हैं, तो क्या म्यूजिक जो है वो रमजान में रोजा रख के सुन सकते हैं? ये उनका सवाल है। ऐसा है कि जिस तरह का म्यूजिक आज के दौर में राइज है, ये तो गैर रमजान में भी नहीं सुन सकते, वही मैं कर रहा हूँ। तो ये कहना उसके रमजान से मशरूत करना ये कोई बात नहीं। बेहतर यह है कि नगमे लाहोती कलाम इलाही को सुने, उससे दिल खुश रहेगा, दिल मुतमईन रहेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। आज के हदीस आज़िम में हर बंदा जो है अमराज़ दिल में मुब्तला है, तो दिल के ऑबनॉर्मल बीटिंग को बाकी रखने के लिए कुरान पाक की तिलावत सुने, नात रसूल सुने, नशीद सुने, सबसे बेहतर है। उससे क्या है कि सबसे पहला फसाद जो होता है दिल में पैदा होता है। हुजूर की हदीस है ना, आदमी जब बुराई करता है तो एक नुक्ता दिल पे लगता है, बिल्कुल सही, फिर दोसा करता है, फिर नुक्ता, फिर तो एक लम्हा ऐसा आता है, एक दौर ऐसा आता है कि वो पूरा दिल जो है वो सियाह हो जाता है। तो दिल क्या है? वजूद इंसानी का मरकज आजम दिल है, कैपिटल है ना। सपोज कि लंदन में खराबी हो तो हमारा पूरा मुल्क मुतासिर होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कैपिटल ही है। वॉशिंगटन अगर मुतासिर हो तो पूरा अमेरिका मुतासिर होगा। तो ऐसे ही हमारे वजूद का दिल जो है हमारे वो मरकज है, मरकज वजूद है। तो इसलिए दिल की इस्लाह बहुत जरूरी है। और तमाम जो तालीमात आज हैं, ये हमने अब तक जो बयान किए हैं, उसका मकसूद आजम जो है इस्लाह क़ल्ब है, और वो अल्लाह के जिक्र समय असर आती है। बेशक। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। तो उनसे कहा जाए कि भाई म्यूजिक के बजाय तलावत सुने, नशीद सुने। हाँ। और जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और दिल ही वो जगह है जहां पे शैतान के सबसे ज्यादा हमले होते हैं, सबसे ज्यादा उसका टारगेट ही वो दिल है। बिल्कुल। और एक उसके बाद आखिरी ये सवाल है जी, बच्चे ने पूछा कि क्या रोजा जो अफ्तार किया जाए वो लाजम है कि खजूर के साथ ही अफ्तार किया जाए? हुजूर की सुन्नत है, और मुल्क अरब में खजूर की पैदावार वैसे भी कसरत से, और उसके मेडिकल बहुत सारे फवायद हैं, उसके मेडिकल बहुत सारे फवायद हैं खजूर के। अब जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, खजूर और पानी, तो बड़े बॉडी हमारी इस तरह की होती है कि अचानक कोई ऐसी ग़िज़ा डाली जाए तो उसमें हो सकता है शुगर की कसरत हो सकता है कैल्शियम की कसरत हो सकता है कि फास्फोरस की कसरत हो सकता है विटामिन डी की कसरत। तो किसी चीज की कसरत जो है या कमी किल्लत बॉडी को हार्म कर सकती है, नुकसानदेह हो सकती है। तो खजूर वो कुदरती फल है जिसमें वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा नॉर्मल हैं, और बहुत ज्यादा जो है वो उस जिस्म की मुनासिबत से है कि आदमी दिन भर भूखा रहे तो जो ग़िज़ा उसके तमाम अर्क को तर कर देते हैं, और जिस तमाम विटामिन को उसकी जरूरत होती है इफ्तार के वक्त, वो खजूर में। सही, मतलब बेहतर है अगर खजूर मुयस्सर है तो जरूर खजूर के साथ। एक तो हुजूर की सुन्नत है जी, और हुजूर की हर वो सुन्नत का अगर आप जायजा में तिब्बी तौर पे फवायद भी, और सुन्नत समझ के आप कर रहे हैं तो आपको एक उसका अलग से सवाब भी मिलेगा। डॉक्टर ने कहा है कि आप पानी, तो पानी के फवायद हैं इफ्तार में। अब डॉक्टर ये मना करते हैं कि इफ्तार के बाद जो आपको फिजी ड्रिंक ना लें, उसके नुकसान भी हैं। बेशक बेशक। तो अगर मुयस्सर है तो बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल, कोई शक नहीं। तो ये आज के तो सवालात तो खैर यही थे। थोड़ा सा आप आखिर में ये बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल के उम्मेहात के साथ जो घर में एक दूसरे के साथ जो एक हुस्न सलूक है, ताल्लुकात हैं शब रोज, वो कैसे होते थे? वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया गया कि उनके साथ हुस्न सलूक का मामला पेश करो। तो अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुक़द्दस अज़वाज मुतहरात के साथ जो हुस्न सलूक का मामला पेश किया है,
اس کا کوئی جواب نہیں. بے شک. اور آپس میں کئی ازواج کے ہونے کے باوجود جو ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے چاہے وہ ان کی خانگی زندگی ہو, چاہے معاشرتی زندگی ہو, چاہے ان کے مزاج پرسی کے احوال ہوں, چاہے ان کی ضروریات ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال و توازن کو برابر رکھا ہے. اور دوسری بات, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جیسے آج کے ماحول میں میں خواتین سے معذرت کے ساتھ کہ کم ہی ایسا آپ پائیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہر نامدار کی تعریف کرتی ہوں, ہے نا. تمام خوبی کا جامع شوہر نہیں ہوتا, مختلف تنقیدات رہتی ہیں, سب کچھ آپ کر دیں, خاص طور پہ اپنا شوہر, ہاں شکوہ رہتا ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں ان خواتین کے بارے میں کہا ہے کہ ہماری امت کے بیشتر خواتین کے جہنم میں جانے کا سبب بھی یہ ہوگا کہ وہ زبان دراز ہوں گی اور اپنے شوہروں کے حوالے سے وہ ان کا رویہ بڑا ہی نقصان دہ یعنی کہ تکلیف دے رہا ہوگا. تو جو اپنے شوہروں کے لیے جن کی زبان بہت تیز چلتی ہے, ہمیشہ تنقید کرتی ہیں اور ہمیشہ شکوہ شکایت کرتی ہیں, الجھاؤ کا معاملہ رہتا ہے, اسے ڈرنا چاہیے. تو کوشش کریں. اچھا, شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاتون خانہ کے ساتھ بہتر معاملہ پیش کرے. اس صرف بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کرے, اس کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرے. دائیں بین سے باتیں ہیں, دونوں کے حقوق اپنی جگہ ہیں. اگر شوہر بیوی کا حق نہ دے اور بیوی شوہر کا, تو ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں وہ. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے والی جو ازواج مطہرات خاص کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے احادیث نبویہ آپ سے مروی ہیں آپ دیکھیے. تو آقا دو جہاں کی سیرت پاک عموماً بیویاں شوہر کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتی اور نہ اچھا کہتی ہیں, مگر نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا عالم یہ ہے کہ جتنے ازواج مطہرات ہیں ہماری مائیں, وہ سب سرکار کی بارگاہ میں رطب اللسان ہے کہ میرے آقا سے بہتر کوئی نہیں ہے, سبحان اللہ, ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو حضور فرمایا تم میں کا بہتر وہ انسان ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو. خیرکم خیر ہاں, تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو. اور کسی شخص کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہے کیسا, کس نیچر اور طبیعت کا ہے, تو آپ اس کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہوتا ہے. باہر کی دنیا اور ہے سوٹ بوٹ والی, اس میں نے کہا کہ شادی ہوتی ہے تو اشرافیہ بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ ٹیبل پر, اور عالم یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے مد مقابل سمجھتے نہیں ہیں. بے شک بے شک, صحیح کہہ رہے ہیں, کسی کو اپنے مد مقابل سمجھتے ہیں. اور یہ اشرافیہ کا اتنا مغرور ٹولہ ہے کہ وہ علماء کو ناپسند کرتے ہیں دل سے, حالانکہ وہ عالم ہی ہے جو نکاح پڑھائے گا, عالم ہے جو جنازہ پڑھائے گا, عالم ہے جو دعا کرے گا, اور عالم ہی سے دعا کرواتے ہیں. حالانکہ عزت و تحریم اور تکریم کا جو معیار ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جس کو دین کی زیادہ سمجھ بوجھ ہے وہ زیادہ عزت و تکریم والا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہے, اور یہ میرا خیال ہے یہ یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے کہ آج کے دور میں جو ہم تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم میں کا بہتر وہ انسان ہے جو اپنے اہل کے ساتھ سلوک ہے. جی بالکل. تو یہ انسان کی پہچان کی معیار ہے. کسی شخص کو آپ جاننا چاہتے ہو کہ وہ ہے کیسا, تو دیکھو کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے. ایک چیز اور بھی یہاں پہ ایک دفعہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں بہت زیادہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے, اور غصے میں آ کے بعض کا شوہر جو ہے بیویوں کو طلاق کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو شاید بعد میں احساس ہوتا ہے, لیکن معاملات چونکہ وہ کسی کو بتاتے نہیں شرمندگی کی وجہ سے. تو کیا یہ ایک سوال ایک جگہ آیا تھا, تو کیا ایسے موقع پہ ان کا کوئی ایسا مسئلہ تو نکاح کا ٹوٹ جانے کا تو ایشو تو نہیں تھا؟ عمر بھائی, ہم لوگوں نے جو بات شروع میں کی نا کہ نکاح سے پہلے شوہر اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم کچھ نہ صحیح تو اسلام کے بیسک مسائل, خاص کر نکاح اور طلاق کے مسائل کی کتابیں 4-5 پیجز سے زیادہ نہیں آپ کو ملیں گی. اتنا تو کم سے پڑھنا پڑھ لے نا. بے شک بے شک, اتنا تو پڑھ سکتے ہیں. کیمسٹری بیولوجی پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ رکھا ہوتا ہے, یہ 2-4 چیزیں بالکل درست. ابھی آپ ہالیڈے پہ جاتے ہیں تو جہاں ہالیڈے پہ جاتے ہیں وہاں کے تمام نقشوں کو دیکھتے ہیں, وہاں کے ہالیڈے ریزورٹ کو دیکھتے ہیں, وہاں کے کھانے کے مینیوز تک کھانے کے مینیوز کو دیکھتے ہیں. یہ کر سکتے ہو, یہ کام نہیں کر سکتے. یہ کام بالکل درست, اس کے گھر کی بنیاد ہے. بہت خوبصورت. یہ کام مولویوں کا ہے جو مولوی کریں تمہاری طرف سے, تم نہیں کر سکتے. بلکہ یہ تو چیزیں سلیبس میں بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ کیا غلطی نہ. اب آپ جس کشتی پہ سوار ہیں میاں بیوی دونوں, آپ اس کے ذمہ دار ہیں اس گھر کے. آپ دیکھیں کہ جب طلاق ہوتی ہے, اللہ نہ کرے جب طلاق ہوتی ہے, تو سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں, ہم اس پہ طلاق کے موضوع پہ انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کریں گے, لیکن میں اجمالاً بتا رہا ہوں کہ جب طلاق ہوتی ہے سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں, جو پریشانیاں ہوتی ہیں, خاص کر وہ جو بچے بڑے متاثر ہوتے ہیں, نہ وہ ماں کے ہوتے ہیں نہ باپ کے ہوتے ہیں.
درست. ہاں. اب طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ماں کے پاس بچے کچھ دن رہتے ہیں, کچھ وہ بچے باپ کے پاس رہتے ہیں. جب باپ کے پاس جاتے ہیں تو ماں کی مخالفت سن کے آتے ہیں, جب ماں کے پاس رہتے ہیں تو باپ کی مخالفت سنتے ہیں. پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو باغی ہوتے ہیں, وہ ماں کے باغی ہوتے ہیں اور باپ کے باغی ہوتے ہیں. یہاں کے انگلش معاشرے میں ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جن کی ماں نان مسلم رہی ہے, انگریز تھی, اور ہم لوگوں نے ان سے شادیاں کی سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے. تو یہ تاثر کے سیٹل ڈاؤن ہونے کی شادی کر رہے ہیں, یہ بڑا زہریلا تاثر, بڑی زہریلی سوچ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اپنے دین کے ساتھ یہ مذاق ہے. پھر وہ بچے وہاں ہوتے ہیں, پھر جب وہ ان کا ویزا پکا ہو گیا, مقصد پورا ہو گیا, ان کو چھوڑ دیا, پھر وہ بچے انہی کے ساتھ گئے, اپنی ماں کے ساتھ. جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اب اپنے باپ کا باغی ہوتا ہے وہ, اور کہتا ہے میرا باپ بھی پھر ادھر چلا جاتا ہے. ہاں, میرا باپ مسلمان تھا اور میں اسے نفرت کرتا ہوں اس لیے کہ میری ماں کو اس نے چھوڑ رکھا ہے. اور اوور آل مسلمانوں کو برا. تو ایسی ایک نسلیں یہاں موجود ہیں یورپ میں جو اپنے مسلم باپ کا شدید باغی ہیں, اور باپ کا باغی نہیں, وہ باپ کے مذہب کا ہی باغی ہے. تو خدا را ان باتوں سے آپ گریز کیجئے, ایک ایسے مذہب کی تشکیل کیجئے آپ کہ کل قیامت کے میدان میں اٹھیں تو آپ کو شرمساری نہ ہو. بہت خوبصورت بات کی, اور یہ میرا خیال آج کی دعا. اور طلاق کی جو بات کر رہے تھے آپ ابھی, حالت نشہ میں اگر کوئی شخص یا جھگڑے میں, عموماً لڑائی جھگڑے میں طلاق ہوتی ہے, پیار میں طلاق تو دیتا نہیں. اگر طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی, لیکن دیکھنا ہے کہ طلاق کے کانٹینٹس کیسے تھے, اس کے کس انداز میں, کس وے میں اس نے کہا ہے. اگر کوئی کہے طلاق دے دوں گا تو یہ فیوچر ہے, وعدے طلاق ہے, طلاق نہیں ہے. چلیں, وہ میرا خیال وہی آپ نے کہا کہ وسیع ٹاپک ہے, ہم ایک پروگرام بعد میں بھی کریں انشاءاللہ. آپ پلیز آپ سے درخواست ہے, آپ دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ, اس انوار سحر کے اس پروگرام کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اللہ, اس رمضان ٹیلی ویژن کی برکتوں سے پورے یورپ کو روشن و تابناک بنا. آمین. اے اللہ, جہاں جہاں اندھیرے ہیں وہاں علم کا اجالا عطا فرما. آمین. ہم لوگوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی کو بہتر فرما. ہمیں اپنے گھر کو سنوارنے اور نکھارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی گھر میں, اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہدایت کی راہیں عطا فرما. جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا دے دے, شفاء کامل عطا فرما, شفاء عاجل عطا فرما. کرب اور ابتلا کی راہوں سے دوری عطا فرما. اے اللہ, اس کرونا وائرس کو آسمان کی بلندیوں سے, عرش کی بلندیوں سے کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا چلا, نسیم سحر چلا کہ جو یہ بیماری ختم ہو جائے اور قلب و جگر کو, جسم و جان کو عافیت میسر ہو. مولا کریم, ہمیں جو ان کا انتقال ہو گیا انہیں جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے آباء و اجداد کی, والدین کریمین کی اللہ بخشش فرما. جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا مولا انہیں غریق رحمت فرما. ہمارے محترم بھائی طارق صاحب کے والدین کی بخشش فرما. اے اللہ, ان کی قبر کو روشن فرما, قبر جنتی عطا فرما. اس رمضان ٹیلی ویژن کو بروئے کار لانے کے لیے ہمارے اس بھائی کی جتنی محنتیں مولا انہیں اپنی بارگاہ مقبول فرما کر غیب سے اللہ ان کی امداد فرما, اور مزید رمضان پاک کے بعد بھی انہیں خدمت دین و دین کی توفیق عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. فصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین ثم آمین. ناظرین, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ 12:30 بجے. اپنا خیال رکھیے گا, دیگر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.